بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم المرسلین مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں مبعوث فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ قیامت تک کے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، اور پہلے انبیاء کرام کی جو کمالات اور اوصاف الگ الگ عطا ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے وہ تمام کمالات اور اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک جگہ جمع کر دیے، اور انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت فرمایا کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ سے پیاری کوئی ہستی اس آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی، اور آپ سے پیارا کبھی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ آپ تو ایسے پیدا ہوئے کہ ہر عیب سے پاک تھے، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ اسی طرح سے عرب کے لوگ آپ کی تعریف کچھ اس طرح سے کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی شرف امۃ العرب بنبی منہم عربی اللسان والقرآن، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے جس نے ایسی ذات کو عربوں کو شرف بخشا ایک ایسے نبی سے جس کی زبان عربی اور قرآن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی اتنی صفات ہیں کہ اگر ہم چاہیں بھی تو ہم کبھی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے نبی کی صفات مکمل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات میں سے چند نمایاں خصوصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی صفت ہے عمومیت اور یا عالمگیریت۔ اب اس صفت کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی نبوت کسی کا خاص قوم یا ملک یا علاقے کے لیے ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیجئے تمام لوگوں کو کہ بے شک میں تو اللہ کی طرف سے سب کے لیے نبی ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محمد ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دوسری خوبی پہلی شریعتوں کی منسوخی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کیونکہ وہ پہلے آنے والی شریعتیں جو تھیں مخصوص علاقوں، قوموں اور مخصوص زمانوں کے لیے تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آفاقی اور عالمگیر تھی جو قیامت تک کے لیے قائم رہے گی، اور اب تمام لوگوں کے لیے فرض ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونا اور شریعت محمدی پر عمل کرنا۔ پہلے انبیاء کرام کا جو دور تھا انسانیت کا ابتدائی اور ارتقائی، یعنی وہ بتدریج آگے بڑھنے والا دور تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت اپنے معراج کو پہنچ چکی تھی، اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی، اس لیے اسلام کو مکمل جامع اور عالمگیر مذہب کہا گیا، اور اسی کو بہترین دین کہا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ رسالت محمدیہ کی ایک صفت کاملیت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہوئی۔ اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے، نیا دین لے کر آیا ہے، تو یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند فرما دیا۔ اگلی صفت ہے حفاظت کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، آپ خود جانتے ہیں، زبور، انجیل، تورات، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، لوگوں نے اپنی مرضی سے ان میں تبدیلیاں کر دی ہیں اور اب وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ جس کو جو حکم آسان لگا اس نے اس میں شامل کر دیا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا ہے اس میں ایک لفظ، ایک حرکت، زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کی نگہبان ہیں۔ اگلی صفت ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ قرآن مجید آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پر نازل ہوا، اور سنت نبوی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور ان کے وہ امور جن کو ان کے سامنے کیا گیا اور انہوں نے پسند فرمایا، اس کو کہتے ہیں سنت۔ اور سنت نبوی اسلام کا دوسرا بڑا ماخذ ہے، اسی سے دین آیا ہے ہمارے پاس، اور احادیث کی صورت میں یہ ہمارے پاس مرتب شکل میں موجود ہے اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ رسالت محمدیہ کی اگلی صفت ہے جامعیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے وہ جامع ہیں، وہ ہر زمانے، ہر قوم اور قیامت تک کے لیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت، تمام زمانوں، تمام قوموں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اور آپ کی تعلیمات اس قدر جامع ہیں کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہیں، ان تعلیمات سے مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں۔ رسالت محمدیہ کی اگلی صفت ہمہ گیری ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، خواہ وہ بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، خواہ وہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دین، طہارت ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، لین دین ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، عدالت ہو، جنگ ہو، عبادت ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، آخرت ہو، قرابت داری ہو، ہمسائیگی ہو اور بین الاقوامی تعلقات ہوں، امراض ہوں، بیماریاں ہوں، وبا ہو، کچھ بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سے ہمیں اس پہ مدد ملے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی سیرت بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ رسالت محمدیہ کی ایک صفت ختم نبوت ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا انبیاء کرام کا، وہ رسالت محمدیہ پر آ کر مکمل ہو چکا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے 1,24,000 تقریباً پیغمبر آئے، کچھ کے پاس اپنی آسمانی کتابیں تھیں اور مستقل شریعتیں بھی تھیں، اور کچھ انبیاء کرام کی کتابیں آپ سب جانتے ہیں نازل ہوئیں، جو کہ مشہور 4 کتابیں ہیں، کچھ صحائف نازل فرمائے گئے، لیکن سب منسوخ ہو چکے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کتاب نازل ہوئی وہ آج بھی ہے، وہ پہلے بھی تھی، قیامت تک رہے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں کئی جگہ مذکور ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ رسالت محمدیہ کی ایک صفت تمام امتوں پر گواہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر گواہ کے طور پر پیش کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے یعنی گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب لوگوں کا گواہ طلب کریں گے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اس کے بعد رسالت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے مقام محمود، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خاص فضل و کرم سے مقام محمود عطا فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے نبی رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ اور یہ قیامت کے دن کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کریں گے، یعنی ایسا مقام جو تمام مخلوقات سے بلند ہوگا، جس مقام کی پہلے ہی تعریف کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک سب سے بڑی خوبی رحمت للعالمین، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک صفت معراج النبی ہے۔ معراج نبوت کے 11ویں سال کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو عام الفیل کا سال تھا، جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی وفات ہوئی اور شعب ابی طالب نے کفار نے آپ کے ساتھ مظالم حد سے بڑھا دیے تھے، اور جب آپ طائف کا سفر کر کے انتہائی رنجیدہ واپس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا تھا، اور آپ کو وہاں پر امام الانبیاء کا خطاب ملا تھا کہ آپ نے تمام انبیاء کی جماعت کروائی تھی، اور آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ واقعہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے معراج کا سفر کروایا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ رسالت محمدیہ کی ایک صفت خیر الامم، یعنی بہترین امت، اور یہ صفت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ الحمدللہ علی ذالک، اس چیز پر شکر ادا کریں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام اقوام عالم کی قیادت اور سربراہی کے منصب پر فائز کیا ہے۔ کسی امت کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد تھا، جو احکامات کی تبلیغ تھی، اس کو پہنچانا صرف اس امت کے ذمہ ہے۔ یہ امت سب امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ امت باقی تمام امتوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور الحمدللہ امت محمدیہ تمام امتوں اور قوموں کی سردار ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم تو بہترین امت ہو، تم بہترین لوگوں میں پیدا ہوئی، تم ان سب میں سے بہترین امت ہو کہ جو نیک کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسالت محمدیہ کی ایک صفت ہے غلبہ اسلام، یعنی
تمام باطل ادیان پر اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، خواہ جو بھی حالات آئیں گے لیکن رہے گا اسلامی غالب، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ کافروں کو برا لگے، اگرچہ مشرکوں کو یہ چیز ناگوار گزرے، لیکن دین اسلام ہی غالب رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ رسالت محمدیہ کی ایک سب سے بڑی خاصیت احسان عظیم ہے کہ مومنوں پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آپ سب جانتے ہیں انسان تاریکی میں باطل کے اندر، کفر کے اندر بھٹکتا رہتا اور کبھی اس کو یہ روشنی ملتی ہی نہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، البتہ تحقیق خدا نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خاصیت دی گئی تھی کہ وہ شاہد، مبشر، نذیر اور سراج منیر تھے، اور یہ لقب ان کو قرآن مجید میں عطا کیے گئے۔ شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والے، مبشر خوشخبری سنانے والے، جنت کی، اچھے اعمال پر اچھے اجر کی، نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والے کہ اگر برے اعمال ہوں گے جہنم سے ڈرانے کی، وہ سراج منیر کہ ایک ایسی روشن چراغ جس کی روشنی نے تمام جہانوں کو منور فرما دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور خدا کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک خاصیت ساقی کوثر، یعنی حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز حوض کوثر عطا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن بہت سخت ہوگا، سخت پیاس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پاس اس پر حاضر ہوں گے، ان کی امت کو وہ دور سے پہچانیں گے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ ان کی امت کے لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور اس حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی تہ میں حوض ہوگا لیکن اس میں پتھر نہیں ہوں گے، موتی پڑے ہوں گے، اور یہ جنت میں الحمدللہ ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے، اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اور حوض کوثر یہ اعزاز خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ کوثر میں مذکور ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا۔ رسالت محمدیہ کی ایک صفت ذکر نبی بلند کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا میں اس طرح بلند کر دیا کہ آپ اس کی مثال اور کہیں نہیں دیکھیں گے۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑ دیا۔ آپ خود دیکھتے ہیں دنیا میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، اور ہر اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ صدا پوری دنیا میں گونجتی ہے، اور یہ واحد آواز ہے جو 24 گھنٹے دنیا کے پورے ارد گرد یہ چلتی رہتی ہے، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا جائے گا، اور پوری دنیا میں اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کی آواز بھی بلند کر دی۔ اس میں اشارہ اذان کے اندر اپنے محبوب کا نام ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیش بہا خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اور
احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سے ایک آیت کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار بنوں گا، اور سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلی میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور آپ سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے، شرک سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور سب سے پہلے امت محمدیہ ہی جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا ذکر بلند کیا، جو ہم نے ابھی ذکر کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ کس طرح سے اللہ نے ذکر بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنے محبوب کی امت میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت محمدیہ کی تمام صفات ادا کرے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جن کے لیے یہ تمام خوبیاں ذکر کی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو رسالت محمدیہ کی خصوصیات اچھے طور پر سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔